بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج آپ کے سامنے سنگل بینچ حاضر ہیں۔ ویسے تو اب سب لوگ جلسہ ہی دیکھ رہے ہوں گے، پہلے جلسے کے والے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ میں جب آج اسلام آباد میں یہاں تک پہنچا ہوں تو جگہ جگہ پہ کنٹینرستان بنا دیا گیا تھا، اور اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جلسے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں کتنے لوگ نہیں ہوتے، اس چیز سے بالاتر ہو کے جلسہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا خوف پھیل گیا تھا گورنمنٹ کی صفوں میں، اور جتنا انہوں نے کنٹینرز لگا کے راستے بند کر کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے، تو کوئی عقل کندہ ہی ہوگا جس نے ان کو یہ مشورہ دیا ہوگا، کہا ہوگا کہ اگر آپ اس طرح سے کر لیں تو لوگ یہ مان جائیں گے ہاں جی بندے کام آئے تو عمران خان فیل ہو گیا، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا تھا اور کیا معاملات چل رہے ہیں۔ خیر، جلسہ بھی اس وقت جاری ہے، اور جلسے کے ساتھ ایک بڑی خبر ناظرین سپریم کورٹ سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈلی ہے ایک بڑی واردات، ایک بڑی چوری سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے، اور اس کا مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے، اور ایک گرفتاری بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمل میں لائی جا چکی ہے۔ ہوا یہ ناظرین کہ ایک نجی کمپنی سے، جس کا نام پرائیویٹ کمپنی ایک طرح، کیونکہ یہ آکشن کے ذریعے ٹینڈر کر کے چیزیں لی جاتی ہیں، سپریم کورٹ میں ٹینڈرنگ ہوتی ہے، تو جس کمپنی نے بھی یہ جیتا کانٹریکٹ اور ان سے کمپیوٹرز لیے گئے، مجموعی طور پر 131 کمپیوٹرز تھے جی، سی پی یو اور ایل ای ڈیز تھیں، جن کو لیا گیا تھا پچھلے غالباً جون میں، اور پھر وہ روم نمبر 306 ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آفیشیل کمرے ہیں آفس کے، تو وہاں پہ اس کو پلیس کر دیا گیا تھا۔ اور جب وہاں انہیں پلیس کیا گیا تو بدھ والے دن جو نیٹ ورک کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، غالباً ان کی جانب سے ڈائریکٹر آئی ٹی کو بتایا گیا کہ جناب ہمارے 2 کمپیوٹرز جو ہے نا وہاں 306 نمبر کمرے سے مسنگ ہے، اور جب ان کو مسنگ کمپیوٹرز کا بتایا گیا تو معاملے کا پھر ظاہر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھیے کہ جس میں جو ایک زاہد اقبال نامی جو ایک ڈرائیور ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو تعینات رہے ہیں ان دنوں، جو ڈیوٹی کر رہے ہیں سیکرٹری ٹو چیف جسٹس ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کے ساتھ، ان کے وہ ڈرائیور ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی حرکات جو ہے وہ مشکوک پائی گئی تھیں ایف آئی آر کے مطابق، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی یہی دیکھا گیا تھا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو ایک نائب قاصد ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا، فیصل خان ان کا نام ہے، اور فیصل کے والے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے، لیکن وہ مفرور پائے گئے، مطلب اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، اور جب سے یہ 6 ستمبر سے ایف آئی آر ہوئی ہے تب سے وہ غائب ہیں، ابھی تک کسی سے رابطے میں نہیں ہیں۔ اور فیصل خان کے والد سے ناظرین پھر میں تھوڑی سی کھوج لگائی کہ یہ کون ہے، کیا سسٹم ہے ان کا، تو فیصل خان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے ان کے جو والد تھے وہ سابق کی جسٹس عمر عطا بندیال بطور ڈرائیور سپریم کورٹ میں ملازم تھے، اور جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ان کے والد نیاز نام ہے ان کا، وہ ڈرائیونگ کرتے رہے ہیں۔ اور فیصل کے والد سے سپریم کورٹ کے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی برطرف ہو چکے ہیں اپنے کچھ فائنینشیل معاملات کے اوپر، پتہ نہیں کسی سے لین دین تھا یا جو بھی ان کا ایشو تھا اس پہ یہ برطرف ہوئے، تو اس کے بعد پھر کیونکہ ان کے والد چیف جسٹس کے ساتھ ڈرائیور تھے اور انہوں نے ڈپارٹمنٹل اپیل کی تھی، ذرائع یہ بتا رہے ہیں، جس میں ان کو بحال کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب یہ واقعہ سامنے آیا، اور جو زاہد اقبال نامی جو ڈرائیور گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے جو ہمارے پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیان دیا ہے، اس بیان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کیونکہ یہ جو فیصل ہیں یہ پرویز اقبال جو اسسٹنٹ رجسٹرار ایڈمن ہیں ان کے ساتھ بھی تعینات رہے ہیں اور باقی بھی کرتے رہے ہیں جگہوں پہ، تو انہوں نے زاہد کے بقول کہ جی اس نے مجھے کہا کہ جی یہ پرویز صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جی یہ 2 سسٹم جو ہے نا لے کے گھر جانے ہیں، تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی میں تو ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا میں نے کیا، میرا تو چوری کی کوئی نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میں اسے کسی کام میں ملوث ہوں، مجھے تو جو انہوں نے بتایا تو میں نے بینگ ڈرائیور اپنا فرض سر انجام دیا۔ بہرحال اب یہ بات کتنی سچی ہے کتنی نہیں ہے، پولیس ہی معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور جو فیصل خان ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، ان کو گرفتاری کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد مقدمہ بھی درج ہوا اس کا، اور زاہد اقبال جو ڈرائیور ہیں ان کو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی گرفتار کیا گیا تھا، وہیں پہ پولیس آئی اور وہ آفس میں ہی موجود تھے، سپریم کورٹ میں یعنی کہ موجود تھے، وہیں سے پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی، اور 1-2 دن تو یہ معاملہ دبا رہا، لیکن اس کے بعد اب یہ چیز زبان سے دیام ہوتی جا رہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ایف آئی آر بھی اس کی سامنے آ چکی ہے۔ میڈیا پہ اس کو سب سے پہلے ہمارے دوست ہمارے ساتھی اسد علی طور لے کے آئے تھے، اس کے بعد ضرور سے زیادہ رولا پڑ گیا تھا کہ یہ اتنی بڑی چوری سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی۔ اب ناظرین اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ سیکیورٹی بریچ ہوا تو میں کہوں گا یہ سیکیورٹی بریچ نہیں تھا۔ سیکیورٹی بریچ کیوں نہیں تھا؟
کہ جتنے کیمراز لگے ہوئے تھے، اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کے جو عملہ ہیں، امپلائیز ہیں، ان کے اوپر تو obviously ٹرسٹ ہوتا ہی ہے کہ روز کے آنے جانے والے یہ تو چوری نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ کیمراز لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ٹریس ہو گیا. اب وہ ملزم فرار ہوا ہے، اس کے لیے دیکھیں اب کب پولیس اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ میرا نہیں خیال کہ رجسٹرار صاحبہ ہوں یا چیف جسٹس ہوں یا کوئی اور بھی سپریم کورٹ کا اعلیٰ افسر ہو جو چاہے گا کہ یہ معاملہ دبے یا اس کی گرفتاری نہ ہو یا پھر حقائق سامنے نہ آئیں، کیونکہ یہ میٹر اتنا سنگین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چوری ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور فیصل کے والے سے سپریم کورٹ سے ایک بندے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جی وہ کچھ ڈرنک شرنک کا بھی تھوڑا سا عادی تھا. اب یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کے والے سے زبان زدیام ہے یہ بات بھی، تو یہ تو ظاہر ہے پولیس جب تحقیقات اپنی کرے گی، تفتیش کرے گی، پھر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اس میں کہ وہ کیا کیا ملوث تھا، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا. اور اس میں ڈیفینیٹلی پرویز اقبال صاحب کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں، بارش اور بڑے کہہ لیں کہ زبردست وہ افسر ہیں، ایماندار آدمی ہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہاں سے کچھ چیز اٹھا کے میرے گھر لے کے جاؤ. تو یہ اپنے ہی کسی کی کارستانی ہوگی یا ان کا نام استعمال کرنے کی یقیناً یہ ایک بونڈی سی کوشش کی گئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین یہ ہے اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ درخواست بریت کی دائر کی گئی تھی عمران خان کی جانب سے. اس کے اوپر بڑا کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے این آر او مانگنے کی کوشش کی ہے. تو عمران خان تو سپریم کورٹ تک گئے تھے ترمیم کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے اور کہتے رہے کہ جی مجھے جو اگر فائدہ، جسٹس تھرمن اللہ نے انہیں کہا تھا ڈیورنگ دا ہیئرنگ کہ جی خان صاحب اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، تو خان صاحب نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے فائدہ، آپ مجھے فائدہ نہ دیں، اگر میرے فائدے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بے شک نہ کریں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ترمیم کو کالعدم قرار دیں، میں ویسے ہی بری ہو جاؤں گا. لیکن اب کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے پولیٹیکل بات، ایک چیز ہوتی ہے لیگل بات، اب لا آف دا لینڈ جو بھی ہوگا اس کے اکارڈنگلی ہی چیزیں ڈیل ہوں گی. اب لا آف دا لینڈ کے مطابق ہی یہ ہونا تھا. عمران خان ریلیف نہ بھی مانگتے تو نیب کورٹ میں خود یہ سوال اٹھنا تھا، نیب کی جانب سے اٹھایا جانا تھا، یا نیب نہ بھی اٹھاتی تو جج کی جانب سے اٹھایا جانا تھا کہ جناب یہ ایک میٹر سامنے آ گیا، اب اس کے اوپر پہلے ہم اپنا دائرہ اختیار طے کریں گے کہ ہمارا کیس یہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. اس سے پھر عدالت جوڈیشلی اس کے دلائل مانگ کے تو کارروائی بھی کر سکتی تھی. بہرحال یہ ایک موو تھی خان صاحب کی طرف سے جو انہوں نے کہا کہ اب آپ ہی نے کیونکہ ترمیم کی ہیں اور اب آپ ہی کے بنائے ہوئے قانون کا فائدہ اگر ان کو ہو رہا ہے تو تھوڑا سا خان صاحب کو بھی ہو جائے گا. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی پولیٹیکلی خان صاحب کی کوئی غلط موو تھی یا لیگل گراؤنڈ پہ غلط موو تھی، میرے حساب سے جیسے کل بھی ہم نے کہا تھا یہ ایک بڑی اسمارٹ موو ہے ان کی، ایک طرح سے گگلی انہوں نے پھینکی ہے. نیب تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ آن ریکارڈ نہ آئے کہ جی خان صاحب کو 265 کے میں یعنی کہ بریت کی درخواست ان کی منظوری اور عمران خان کو بری کر دیا گیا. وہ بریت ریکارڈ پہ نہیں لانا چاہتا، وہ یہ ضرور کہے گا کہ اس قسم کی چیز چاہ رہا ہے کہ عدالت دائرہ اختیار اپنا طے کر لے اور یہ کہہ دے کہ یہ میرے ایمبٹ سے یہ درخواست باہر نکل گئی ہے، اب یہ نیب اس پہ کارروائی نہیں کر سکتا. اس کے بعد اب یہ تاکہ یہ آ جائے کہ دائرہ اختیار کی وجہ سے ختم ہوا ہے کیس، خان صاحب کی بریت نہیں ہوئی، جبکہ خان صاحب نے درخواست میں بڑا واضح لکھا ہے کہ کیونکہ کیبنٹ کا یہ ڈیسیجن تھا اور وہ نیب کے ایمبٹ سے باہر ہو گیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو انہوں نے مانیٹری گین کا الزام لگایا ہے وہ بھی نیب کی اپنے گواہان کے جو بیان ہے اس کی روشنی میں وہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ مانیٹری گین کوئی میں نے یا بشرا بی بی نے لیا ہے، نہ ہی ہمارا فیوچر میں کبھی اس ٹرسٹ سے، القادری ٹرسٹ سے ہم کوئی میوچل بینیفٹ لے سکیں گے، مانیٹری بینیفٹ لے سکیں گے، 1 روپے کا ہمیں فائدہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے نئی ترامیم اور گواہ کے بیان کی روشنی میں عمران خان کو بری کیا جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیس آپ کے اختیار سے باہر نکل گیا. تھوڑی سی کلیریفیکیشن بھی ضروری تھی. بہرحال جلسہ پوری ہے وہ تو آپ کے ساتھ جاری ہے، اور جلسہ جیسے میں نے پہلے کہا حکومت کے خوف نے بیسیکلی جلسے کو کامیاب قرار دے دیا. اگر حکومت اس کو ڈاؤن پلے کرتی یعنی کہ رکاوٹیں ہٹا دیتی، زیادہ شور نہ ڈالتی، ان کو اجازت دے دی اور جلسہ کرنے دیتی تو پھر شاید اتنا زیادہ وہ نہ ہوتا. لیکن جس انداز میں کنٹینر کو اینٹوں کی طرح اٹھا کے پی ٹی آئی کے کارکنان نے پھینکا ہے، اور میں جب پولیس لائن کی سائڈ سے آ رہا تھا تو وہاں پہ ایمبولینس ایک بڑی پیمس کی جانب کو غالباً جانا چاہ رہی تھی کیونکہ تمام راستے آئی جے پی روڈ سے بند تھے، تو بیچارہ جہاں مڑتا تھا دیکھتا تھا کہ کنٹینر، اس کو پھر سیدھا جانا پڑتا تھا. اور آگے جس ایریے میں وہ جا رہا تھا وہاں بھی خیر کنٹینر تھے لیکن وہ پیمس کی سائڈ پہ مڑ نہ سکتا کیونکہ اس کو ایم ایچ والی سائڈ پہ ہی آگے پشاور روڈ کی جانب جانا پڑ رہا تھا. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین آپ جلسے پہ بھی تھوڑا فوکس کریں. ٹل دین اللہ حافظ.